السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا دوست فاروق اقبال، اور آج کی انٹرسٹنگ نیوز کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ آج کی سب سے پہلی خبر ترکی سے متعلق ہے، جہاں پر بہت ہی خطرناک زلزلہ آیا۔ ترکی اور شام میں ایک طاقتور زلزلے سے 350 سے زائد افراد کی ہلاکت کے بعد پاکستانی حکومت نے امداد کی پیشکش کی۔ اسلام آباد نے مدد کی پیشکش کی کیونکہ جنوب مشرقی ترکی کے دور دراز علاقوں سے اطلاعات ملنے پر ہلاکتوں کی تعداد میں اضافے کا خدشہ ہے۔ گرافکس انٹرنیٹ پر چکر لگاتے ہوئے دکھاتے ہیں کہ عمارتیں ملبے کا ڈھیر بنی ہوئی ہیں، لاشیں زمین پر پڑی ہیں۔ اپنے پیغام پر وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ بڑے نقصان پر ترکی کی حکومت اور عوام سے تعزیت کا اظہار کرتے ہیں۔ انہوں نے مشکل کی ہر گھڑی میں پاکستان کے ساتھ انقرہ کی حمایت کو یاد کرتے ہوئے کہا کہ اسلام آباد دکھ کی اس گھڑی میں اپنے ترک بھائیوں کے ساتھ یکجہتی کے ساتھ کھڑا ہے۔ شریف نے کہا کہ ان کی حکومت ترکی کی ہر ممکن مدد کرے گی۔ وزیر اعظم نے موسمیاتی تبدیلی سے پیدا ہونے والی عالمی سطح پر کارروائی کے مطالبے کی تجدید کی، اس بات کو برقرار رکھتے ہوئے کہ موسمیاتی تبدیلی سے پیدا ہونے والی آفات کی ایک قوم تک محدود نہیں ہے۔ بین الاقوامی برادری سے مطالبہ کیا کہ وہ بنی نوع انسان کی بقا کے لیے اقدامات کرے۔ آج کی دوسری خبر، ذرائع کے مطابق وفاقی حکومت کی جانب سے بین الاقوامی ایئر لائنز کے بزنس کلاس ٹکٹوں پر فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی عائد کیے جانے کا امکان ہے۔ ذرائع کے مطابق 17% FED کا اطلاق ان باؤنڈز اور آؤٹ باؤنڈز بزنس کلاس ٹکٹ کے مسافروں پر ہوگا۔ وفاقی حکومت کی ٹیم چونکہ بین الاقوامی مالیاتی فنڈ کے ساتھ مذاکرات کر رہی ہے، انہیں اس فیصلے سے آگاہ کر دیا ہے۔ ذرائع نے بتایا کہ FED کی مد میں بین الاقوامی پروازوں کے ٹکٹوں پر 50,000 روپے کا اضافہ ہوگا۔ باضابطہ فیصلہ حکومت کی حتمی ہدایت کے بعد کیا جائے گا۔ آج کی تیسری خبر، ادائیگیوں کے توازن اور سیلاب کی بحالی کے لیے بیرونی بچاؤ کو غیر منتقل کرنے کے لیے بین الاقوامی قرض دینے والی ایجنسیوں کے ساتھ چیلنجنگ مصروفیات کے درمیان مرکز سے پنجاب کی 400 بلین روپے کی ہیلتھ انشورنس اسکیم کو اس کی موجودہ شکل اور سائز میں ختم کر دیا گیا، جس میں صوبے کی پوری آبادی بشمول امیروں اور غریب لوگوں کو نشانہ بنایا گیا۔ پنجاب میں ہیلتھ انشورنس پروگرام کے تحت یونیورسل ہیلتھ کوریج پر عمل درآمد کے نام سے یہ منصوبہ سینٹرل ڈیولپمنٹ ورکنگ پارٹی کے حالیہ اجلاس میں کیا گیا تھا، لیکن وزارت منصوبہ بندی سیکرٹری پلاننگ ظفر علی شاہ کی جانب سے اس کی منظوری نہیں دی گئی۔ غیر ہدف شدہ سبسڈیز اور فضول اخراجات پر قرض دہندگان اور عطیہ دہندگان کے تاثرات پر مبنی ایک مضبوط مخالفت ہوئی۔ قرض دہندگان اور عطیہ دہندگان فنڈز صرف ان لوگوں پر خرچ کرتے رہے جو در حقیقت مستحق اور بیرونی مدد کے محتاج ہیں، لیکن ان لوگوں پر نہیں جو عوامی فنڈز کو ترجیح دیتے ہیں۔ آج کی چوتھی اور آخری خبر، بدھ کے روز نیچر میں شائع ہونے والی ایک نئی تحقیق میں محققین کو پایا گیا کہ 319 ملین سال پرانی فوسلائزڈ مچھلی، جس نے ایک اچھی طرح سے محفوظ فقاری دماغ کی قدیم ترین مثال کا انکشاف کیا ہے، ابتدائی ہڈیوں والی مچھلی کے ارتقاء کے بارے میں نئی بصیرت پیش کر دی ہے۔ قدیم مچھلی، جس کا تعلق سامن اور گولڈ فش سے ہے، 1 صدی سے بھی زیادہ عرصہ قبل انگلینڈ میں کوئلے کی کان میں دریافت ہوئی تھی اور حال ہی میں اس کا دوبارہ جائزہ لیا گیا تھا۔ مشیگن یونیورسٹی کے مطالعے کے مصنفین کے مطابق مچھلی کی کھوپڑی کا اسکین سی وائلڈی کہا جاتا ہے۔ آج زندہ مچھلیوں کے بڑے گروپ کے اعصابی اناٹمی اور ابتدائی ارتقاء کی ایک کھڑکی کھولتی ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہم نے نہ صرف جاندار پرجاتیوں سے دماغی ارتقاء کے بارے میں جو کچھ سوچا ہے، اسے دوبارہ کام کرنے کی ضرورت ہے۔